الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. عزیزان گرامی، ہر قسم کی حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے. لاکھوں درود و سلام ہمارے نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں صورتحال ایسی ہے کہ بے چینی کی کیفیت ہے، پریشانی کی کیفیت ہے. اس بے چینی اور پریشانی کا جو بنیادی سبب ہے جس سے ہم سب غافل ہیں، وہ اس امانت کی ادائیگی میں کوتاہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو امانت انسان کو دی ہے، یہ اس سے پہلے ہم نے آسمانوں پر بھی پیش کی تھی، زمین پر بھی پیش کی، پہاڑوں پر بھی پیش کی، لیکن انہوں نے اپنی قوت، شدت اور وسعت کے باوجود ابینا ان یحملنھا، منع کر دیا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. وحملھا الانسان، انسان نے وہ بوجھ، ذمہ داری لے لی اپنے سر. لینے کے بعد وہ ظالم اور جاہل واقع ہوا. ظالم اس وجہ سے واقع ہوا کہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی. اس نے کوتاہی کرے گا تو ظالم، حق ادا نہیں کیا اس نے. اور جاہل اس لحاظ سے ہے کہ اس کو اپنے اچھے برے انجام کے حوالے سے فکر ہی نہیں ہے، لا علم ہے کہ جس میں اس کی سعادت ہے ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے خوشی ہے، دائمی جو ہے زندگی ہے، دائمی راحت ہے، دائمی امن ہے، اس کے بارے میں وہ بالکل بے فکر ہے. اور جو عارضی راحت ہے، عارضی امن ہے، اس کے لیے وہ دن رات لگا ہوا ہے. یہ جہالت ہی ہے. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں بے چینی اور اضطراب کا باعث اس امانت کی ادائیگی میں کوتاہی ہے.
اور امانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے اٹھا لیے، اس کو اچھی طرح رکھا اور اسی طرح اس کو واپس لوٹا دیے تو آپ امین کہلائے نہیں۔ دین اسلام میں امانت ایک بہت وسیع لفظ پر، وسیع معنی پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کی صفات میں سب سے نمایاں صفت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے وہ ان کا امین ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے عرب 40 سال میں اگر جانتے تھے تو 2 صفات کی بنیاد پر، سچے ہیں اور امانت دیانتدار، صادق امین۔ ان 2 صفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے میں پہچان تھی اور ہر معاملے میں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کو آگے رکھا جائے، ان سے فیصلہ کروایا جائے۔ وہ مقام ان 2 صفات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا۔ پھر آپ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ جب نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کا انکار کیا، تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک امین رسول بن کے آیا۔ پھر آپ ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین، کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے پاس ایک امانت دار پر رسول بن کے آیا ہوں۔ پھر آپ قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن یہی بتاتا ہے کہ کذبت ثمود المرسلین، ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک امین رسول بن کے آیا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، جب مدین کی طرف جا رہے ہیں، وہاں 2 خواتین کی بکریوں کو پانی پلایا تو وہ خاتون جو ایک واپس آئی گھر سے اپنے والد سے کہنے لگی یا ابت استاجرہ، کہ اے میرے والد انہیں آپ ملازمت پہ رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار ہے۔ ایک لمحے میں اس نے پہچان لیا، موسیٰ علیہ السلام نے نہ کوئی لین دین کیا ان کے ساتھ، نہ کوئی خرید و فروخت کی، نہ کوئی زندگی گزاری، صرف ایک کردار سے، آنکھ کے حیا سے، جو اس خاتون کو عزت دی انہوں نے، ان کی جو مدد کی، ان کی زبان کے حیا سے ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ امانت دار اور امین شخص ہے۔ ہماری آنکھیں بھی امین نہیں، ہمارے کان بھی امین نہیں، ہمارا وجود بھی امین نہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں، چین سے رہیں، ایسے ممکن نہیں۔ قوم لوط کے بارے میں آپ لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پڑھ لیں، کذبت قوم لوط المرسلین
قوم لوط نے رسولوں کا انکار کیا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. ہر جگہ دیکھیں تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور ساتھ رسول بتا رہے ہیں کہ انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں. تقویٰ اور ایمان امانت کا بہت گہرا تعلق ہے. آپ بڑے حاجی ہوں، نمازی ہوں، امانت نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، متقی نہیں. ہر آیت میں تقویٰ کا ذکر ہے، امانت کا ذکر کہ امین ہوں گے تو تقویٰ پیدا ہوگا. تقی ہے قوم کو مخاطب ہے کہ الا تتقون، تم اپنے اندر یہ صفت پیدا کیوں نہیں کرتے امانت کی، دیانت کی، سچائی کی. تو اس امانت میں کوتاہی کی وجہ سے ہم پیچھے، ہم پریشان. جس دن ہم نے یہ امانت کا حق ادا کرنا شروع کر دی، اس دن سے ہمارے حالات بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے. اس دن سے اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے. اسلام نے امانت کو اتنی اہمیت دی ہے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. کہ تم میں سے اگر ایک دوسرے کو کوئی اعتماد کرتا ہے، کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے، کوئی امانت دیتا ہے، تو حقدار کو اس کی امانت واپس کرو اور اللہ سے ڈرو. یہاں بھی تقویٰ کا ذکر ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں جو اس کے حقدار ہیں ان کے سپرد کرو. عبادت میں امانت داری کی ضرورت ہے. جو انسان نماز پڑھتا ہے اس میں بھی امین ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. پوچھا گیا نماز میں کیسے چوری؟ تو کہا نہ رکوع پورا کرتا ہے، نہ سجدہ پورا کرتا ہے. عبادت کی تحسین، اس میں خشوع خضوع کا کوئی فکر ہی نہیں. عبادات میں امانت داری کی ضرورت ہے. لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں امانت داری کی ضرورت ہے. بیٹا ہے اس پر ماں باپ کے حق، ماں باپ ہیں ان پر کچھ بچوں کی ذمہ داریاں ہیں. بچوں کو انہوں نے ضائع کر دیا، سمجھو کہ انہوں نے امانت دیانت سے کام نہیں لیا. وہ جو امانت اللہ نے ان کے سپرد کی تھی اسے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر. اولاد نے اگر والدین کا خیال نہیں رکھا، ان کی تقریب نہیں کی، احترام نہیں کیا، ان کے حق ادا نہیں کیے، سمجھے اولاد نے اپنے والدین کے حق میں خیانت کی، جس کا ان سے سوال ہوگا قیامت میں. پھر انسان جہاں کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہاں کا وقت اس کے پاس امانت ہے. وہاں کی چیزیں جو اسے مہیا ہوتی ہیں کام کرنے کے لیے وہ اس کے پاس امانت ہے. وہاں کے وسائل جو اس کو دیے جاتے ہیں اس کے پاس امانت ہے. جس کام کے لیے دیے گئے ہیں اگر وہ اس کام میں استعمال نہیں کرتا وہ خائن ہے. جو وقت اس کو دیا گیا ہے آنے کے لیے اس وقت پر نہیں آتا وہ وقت میں خیانت کرتا. وقت پہ آ جاتا ہے پھر جو کام اس کو دیا گیا ہے نہیں کرتا، اس میں سستی کرتا ہے، ٹائم ٹالنے کی کوشش کرتا ہے کہ وقت گزر جائے، جاب کا ٹائم ختم ہو جائے میں گھر چلا جائے، سمجھے اپنے کاروبار میں خیانت کر رہا ہے.
آپ لین دین کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، کسی چیز میں عیب ہے، اس عیب کو چھپا کر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بک جائے، کسی نہ کسی طریقے سے میرے ہاتھ سے نکل جائے، دوسرے کے گلے پڑ جائے. سمجھے آپ اپنے اس کاروبار میں خیانت کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. تو جب ہم اپنے کاروبار میں بھی امین نہ ہو، اپنے اولاد کے معاملے میں بھی امین نہ ہو، اپنے ماں باپ کے حقوق میں بھی ہم امین نہ ہو، اپنے اساتذہ کے حقوق میں ہم امین نہ ہو، اپنے کاروبار میں، لین دین میں، اپنی جاب میں اگر ہم امین نہ ہو، اپنے رب کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ امانت داری کا پاس اور لحاظ نہ کریں، تو پھر بے چینی ہی بے چینی ہوگی. سکون کہاں سے آئے گا ہمارے پاس؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. کہ لوگوں اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، آپس کے جو معاملات ہیں ان میں خیانت نہ کرو. تو دیانت داری جب آئے گی، امانت آئے گی، اس کا ہم لحاظ کریں گے، تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا. امانت کا ضیاء سمجھیں کہ قیامت کو قریب کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک دفعہ کہ متی الساعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظروا الساعہ. جب دیانتداری امانت ختم ہو گئی تو پھر قیامت کا انتظار کرو. پھر قیامت سمجھے سر پہ آ گئی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو چیزیں یاد کی. ایک کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نزلت الامانۃ فی جذر قلوب الرجال. اللہ تعالیٰ نے امانت کو بندوں کے دلوں کی گہرائی میں پہلے اتارا، پھر انہیں قرآن سکھایا، پھر انہیں سنت سکھائی. ثم علم القرآن، پھر انہوں نے قرآن کو جانا، پھر سنت کو. اگر دیانت اور امانت دل میں نہیں ہے تو آپ دل میں پورا قرآن ختم کر جائے، طبیعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ کرام کو سب سے پہلے یہ امانت، ذمہ داری کا احساس اور ایمان دیا گیا تھا، اس کے بعد قرآن دیا گیا. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن دل نہیں جڑتا اس سے. آپ نے فرمایا تمہارا دل ایمان سے خالی ہے. کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے کہ بندے کو قرآن ایمان سے پہلے مل جاتا ہے. قرآن تو یہودی بھی پڑھتے سرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، لیکن اثر کب کرتا ہے؟ جب دیانت داری، امانت داری، احساس ذمہ داری دل کے اندر ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کا حکم پڑھ رہا ہوں، کون مجھ سے مخاطب. تو لہٰذا میرے بھائیوں، احساس امانت ہر معاملے میں، ہر جگہ پر یہ بہت ضروری ہے. اگر امانت اور دیانت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. جو دیانتدار امانتدار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. یا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک دفعہ ایک غزوے میں
ایک شخص بڑی جواں مردی سے لڑتا ہوا زخمی ہوا اور وفات بھی ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہنیئا لہ بالشہادہ، مبارک ہو اس کو شہادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، کہ جس ذات کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کی غنیمت سے میری اجازت کے بغیر اٹھا لی تھی، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، وہ چادر میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ بن کر اس کو لپٹی ہوئی ہے، اور تم اس کو شہادت کی کرنٹ وہ دے رہے ہو ڈگری۔ کوئی بڑا جرم نہیں ہے، ایک چادر ہو سکتا ہے اس غنیمت میں اس شخص کا اس چادر سے زیادہ حق ہو، لیکن وہ حق لینا کب تھا؟ جب رسول اللہ تقسیم کرتے اس کے بعد، لیکن تقسیم سے پہلے اٹھا لیا، صرف بغیر اجازت کے اٹھا لیا، چوری بھی نہیں کی، صرف یہ سمجھا کہ یہ میرا حق ہے، بعد میں بھی تو مجھے ملنا ہی ہے، اٹھا لیا۔ تو صحابہ نے جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس چادر کو دیکھ رہا ہوں جو خیبر کے مال سے اس نے اٹھا لی تھی قبل ان تصیبہ المقاسم، تقسیم ہونے سے پہلے، لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا، وہ آگ بن کر اس کے قبر میں ایندھن بنی ہوئی۔ تو ہم تو پتہ نہیں کتنی چادریں ہڑپ کر رہے ہیں۔ باللہ العظیم، جہاں انسان ڈیوٹی کرتا ہے، ایک پیپر بھی اگر اس سے آگے پیچھے ہوا، ایک پیپر، اللہ کے ہاں اس نے جواب دینا۔ ادنا سی بھی خیانت ہوئی، اللہ کے ہاں اس نے اس کا جواب دینا۔ یہ جب اس شخص کی شہادت کا تذکرہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے اسے اس حالت میں دیکھا ہے، تو ایک دو اور صحابہ نے بغیر اجازت کے چپل کے تسمے اٹھا دیے، تو وہ خوف سے وہ دو تسمے لے کر آگے کہ اللہ کے رسول یہ آپ ہم سے لے لیں واپس، ہم نے آپ کی اجازت کے بغیر اٹھا لیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشراک والشراکان من النار، یہ تم نے تسمے نہیں اٹھائے، یہ تم نے آگ اٹھائی جہنم کی۔ بلکہ ایک کو تو یہ کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو، قیامت والے دن میں نے تم سے یہ لینے ہیں، وہاں مجھے دینا۔ معاملہ میرے بھائیوں آسان نہیں ہے۔ امانت امن سے، امن تب ہوگا، سکون اور چین تب نصیب ہوگا جب ہم اس امانت کو ادا کریں گے جو ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھائی۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کی بیویوں کا قرآن میں ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، وہ دو عورتیں ہمارے نیک ترین لوگوں کے عقد میں تھیں، جرم کیا کیا؟ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر وہ دو ہستیاں، نیک ترین ہستیاں، ان کی کوئی اللہ کے سامنے مدد نہ کر سکی۔ خیانت کی وجہ سے اللہ نے ان نیک ہستیوں کی بھی بات نہیں قبول کی۔ وہ دو ہستیاں کہاں، اس کے ملک اب اسی کام نہیں ہے۔ فخانتاہما، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خلا نار مع الداخلین، کہ جہنم میں لوگ جا رہے، تم دو بھی دن کے ساتھ ہی چلو، تم نے بھی جانا ہے، کوئی کام نہیں آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ لا تکن للخائنین خصیما، کہ اللہ کے رسول خائن لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ ہاں انتم جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں تو تم ان کے لیے جھگڑ دیتے ہو، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ کے ساتھ ان کے حق میں کون جھگڑے گا؟ خیانت کا مطلب ہے شفاعت سے محرومی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے نبی کو لا تکن للخائنین خصیما، خائن لوگوں کی آپ حفاظت نہ کریں۔ نفاق کا درجہ قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ منافق کی پہچان کرنی ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کو کوئی معاملہ سپرد کیا جاتا ہے خیانت کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے اس کو۔ یہ منافق کی علامت ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ پھر جو حشر میں رسوائی ہوتی ہے، ينسب لكل غادر لواء یوم القیامہ، ہر خائن دھوکے باز کو ایک جھنڈا دیا جائے گا اور وہ محشر میں اس کو لے کے پھر رہا ہوگا، یقال هذه غدرۃ فلاں، یہ فلاں بندہ ہے اور فلاں اس نے خیانت کی۔ سب کو پتا ہوگا۔ آج ہم چھپ سکتے ہیں لیکن کل کو اللہ کے سامنے ہم نہیں چھپ سکتے، تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دیانتداری صرف نماز میں نہیں، معاملات میں، پڑوسیوں کے حقوق میں، والدین کے ساتھ، اپنے بچوں میں، اپنے اداروں میں، دینی ہوں دنیاوی ہوں، جہاں بھی ہوں، امانت اور دیانت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ پھر معاشرے میں بہتری آئے گی۔ جب اللہ نے جو ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہم ادا کریں گے تو اللہ نے جو چیزیں اپنے ذمہ دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حقوق ہمیں عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیانتدار بننے، امانت دار بننے اور اس کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ دو اعلان ہیں عام۔ ایک تو بروز اتوار، یہ جو اتوار آ رہا ہے 24 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں مسجد حاضہ میں ہی علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی درس ہے، منہج اہل حدیث کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے۔ آپ تمام احباب اپنے مصروف وقت سے کچھ وقت نکال کے درس میں آئیں۔ تربیتی درس ہے انشاءاللہ، طلباء کے لیے بھی ہے، عامة الناس کے لیے بھی ہے۔ دوسری دعاؤں کی کچھ درخواست ہے۔ یہ ایک طالب علم ہیں، ان کی والدہ شدید بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم موتانا وموتى المؤمنین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔